بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ انسان جس چیز کا بھی تذکرہ کرتا ہے اس کا دل میں اثر ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے تذکرے کرتے ہیں تو دنیا ہمارے دل میں آ جاتی ہے، ایمان کے تذکرے کریں گے تو ایمان ہمارے دلوں میں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان کے تذکرے کیا کرو، یہ ایمان کے تذکرے ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں۔ تو سلسلے میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس رضی اللہ عنہ، تو ان کے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بہت ایمان فروز واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا، تو اس دستے میں صحابی بھی تھے۔ تو مسلمانوں اور قیصر کے درمیان لڑائی تھوڑی لمبی ہو گئی، تو قیصر مسلمانوں کی بہادر و ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو اس کو حاضر کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو سامنے کر دیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ قیصر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گئے، دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ قیصر نے کہا کہ نصرانیت کو قبول کر لو تو میں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ قیصر نے کہا نصرانیت قبول کر لے، سلطنت بھی دوں گا اور رہا بھی کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ قیصر نے کہا نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے پھر انکار کر دیا اور فرمایا اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے باؤجداد کی حکومت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے بقدر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ قیصر غضبناک ہوا اور کہا تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا مجھے قتل کر دو۔ قیصر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے ڈرانے کے لیے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب قیصر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو، کھانا پینا بند کر دو۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا کھانا پینا بند کر دیا اور وہ موت کی کشمکش میں چلنے لگے تو قیصر نے حکم دیا کہ شراب اور خنزیر کا گوشت کے سامنے لایا جائے۔ حضرت اللہ نے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مضطر ہوں، میں وہ پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات جب قیصر کو بتلائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ تو اس کے بعد ایک خوبصورت لڑکی ان کے پاس بھیج دی گئی کہ جو ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر حضرت عبداللہ بن حذیفہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ رہے، ان کی طرف توجہ ہی نہ کی۔ تو جب انسان اعمال کا عادی ہوتا ہے، اعمال کا عاشق ہوتا ہے، تو پھر جو چیز مرضی اس کے سامنے آ جائے وہ گناہ نہیں کرے گا۔ نہ وہ آنکھ کا گناہ کرے گا، نہ وہ دل کا گناہ کرے گا، نہ وہ ذہن کا گناہ کرے گا، نہ وہ ہاتھوں کا گناہ کرے گا، نہ وہ پاؤں کا گناہ کرے گا۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا، میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر ہے۔ اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مونث ہوں۔ جب قیصر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور عبداللہ کے بارے مایوس ہوا تو ایک پتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا۔ ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں، تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ عبداللہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک بار پھر قیصر نے عبداللہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ نصرانیت قبول کر لے، اسلام کو چھوڑ دے، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں جو کچھ بھی ہے وہ اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب قیصر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی، اس کی تپش کو عبداللہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ عبداللہ نے بہت زبردست جواب دیا، میرے اور آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے کیا کہا، اللہ کی
قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے اور وہ دیگ میں ڈالتے ہی ختم ہو جائے گی۔ میری تمنا یہ ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکل جاتی۔ یہ سن کر قیصر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ نے کہا، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر نے کہا ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے۔ جب واپس حضرت عمر بن عبد الخطاب کے پاس پہنچے اور آپ کو واقعہ بتایا گیا تو حضرت عمر نے کہا، عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا سچا عاشق بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔